ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے آبا و اجداد کے، والدین کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے۔ خدایا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود کرا۔ خدا اسلام و مسلمانوں کی نصرت فرما، دشمنان اسلام امریکہ، اسرائیل، ان کی حواری قوتیں خدا نیست و نابود کرا۔ خدایا منافقین کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود کرا۔ خدایا ہم سب کو زمان غیبت میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین، عزادار، ماتمی، نوحہ خان، خطباء، علماء، مراجع، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مجتبی خامنائی، خدا اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت یہ ذکر اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، خدا وہ دعائیں ہمیں الہام فرما، ہمارے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان، یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا، یہ حدیث کہتی ہے: لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار۔ اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے خدا جہنم خلق نہ کرتا۔ اگر آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیے یا حتیٰ آیات قرآنی کو، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جو بہت ارزش رکھتی ہے وہ ہے محبت۔ خداوند متعال نے ہماری فطرتوں میں
محبت ایک عنصر رکھا ہے۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مولا کیا دین میں محبت ہے؟ مولا نے کہا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یعنی ایک جملے میں یا ایک لفظ میں خداوند متعال کا دین سمایا ہوا ہے۔ یہ محبت نہ ہو تو خلقت نہیں ہوتی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، وہاں پر بھی کلمہ حب ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر کیا ہوا؟ فاحببت، میں نے چاہا۔ البتہ یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے چاہا، وہاں کلمہ حب استعمال ہوا ہے۔ کہا مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہتا، فخلقت الخلق، تو میں نے خلقت کی۔ یعنی اگر محبت نہ ہو تو خلقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے حتیٰ جب خلقت ہو بھی گئی تو خداوند متعال ہم سب سے کیا چاہتا ہے؟ تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ خدا محبت ہے، محبت چاہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بہت سے اوقات میں اس ایک مطلب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس سے بیگانے رہ جاتے، اپنے اعمال بھی جو انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ خالص نہیں کر پاتے، محبت خدا میں عمل کو انجام نہیں دیتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خدا کی محبت میں اپنے اعمال انجام دے رہے ہوتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ انہیں جنت چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں دوزخ کے خوف سے۔ فرمایا وہ جو خدا کی عبادت اس کی جنت کی خواہش میں کر رہے ہوتے ہیں وہ تاجر ہیں، تاجروں والی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، میں نے حج انجام دیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے مجلس سنی، مجلس پڑھی، میں نے نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد جب مر گیا تو خداوند متعال کے حضور چلا جاؤ اور کہو یہ دیکھیے یہ سارے اعمال میں نے انجام دیے، اب وہ جنت جس کا وعدہ آپ نے کر رکھا تھا وہ دیجیے۔ یعنی کچھ لے رہا ہوں اور کچھ دے رہا ہوں۔ کہا یہ تو تاجروں والی عبادت ہے۔ کہا وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہوتے کہا وہ غلاموں والی عبادت ہے۔ جس طرح سے ایک غلام کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو مالک سزا دے گا، اس طرح کی کیفیت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر گناہ انجام دیا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن فرمایا میں اس طرح نہیں کرتا ہوں، میں خدا کی محبت میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے کہ جنت چاہیے یا دوزخ کا خوف ہے؟ نہیں، خداوند متعال کی عبادت اس کی محبت میں۔ دیکھیے رنگ ہی اور ہوتا ہے اگر خدا کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا عمل پر۔ جو ہم اعمال لے کر جائیں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اگر ان پہ ایک رنگ، خدا کی قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ میرے اعمال پر بھی مختلف رنگ چڑھ سکتے ہیں۔ ایک رنگ یہ ہے کہ مجھے مثلا جنت چاہیے، ایک رنگ یہ کہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جنت کی خواہش رکھنا یا دوزخ سے بچنے کی خواہش ہونا یہ دینداری کی علامت ہے، یہ بے دینی کی علامت نہیں ہے۔ کسی کو یہ خواہش ہو کہ خدا نے جو جنت بنائی ہے وہ مجھے مل جائے، یہ تو دینداری ہے۔ کسی کو یہ خواہش ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ تو دینداری ہے۔ لیکن عزیزان، جب ہم نیتوں کے کمپیریزن کریں گے نیتوں کے درمیان، تو یہ دو نیتیں بلند ترین درجے کی نیت نہیں ہیں، یہ نیچے درجے کی نیتیں، نچلے درجے کی نیتیں ہیں، جہاں پر مجھے خدا سے یا جنت چاہیے یا جہنم سے بچنا ہے۔ ان سے بلند درجے کی نیت ہے وہ کیا ہے؟ میں محبت خدا کو میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس کی محبت میں عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ جو نچلے درجے کی نیت ہے، جب ہم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور عمل کو انجام دیتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، چارہ نہیں ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ کہتے ہیں کہ ہوم ورک کر لو تو کیا کہتے ہیں شروع میں؟ یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو یا کوئی اچھا کام کر لو، تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کام کرو
میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، فلاں کام کرو میں تمہیں کھلونا لے کر دوں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عقل یہیں تک پہنچتی ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام انجام دوں تو پھر مجھے آگے سے سامنے سے ایک انعام دیا جائے۔ یا بعض اوقات اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر میں نے شرارت کی یا برا کوئی کام کیا، شرارت البتہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بچوں نے کرنی ہی ہے، اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو اب مجھے سزا دی جائے گی۔ یہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی عقل اتنی ہوتی ہے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے اور درس کا اسے شوق پیدا ہو جائے تو اب وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اگر درس پڑھوں گا تو مجھے انعام دیا جائے گا، نہیں، اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خود درس ایک اچھی چیز ہے، خود علم ایک اچھی چیز ہے، کوئی مجھے انعام دے یا نہ دے، خود علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس نے جب شروع کیا تھا اپنا عمل یا اپنی زندگی تو بالکل چھوٹا سا تھا، لہٰذا اس کی نیتیں بھی چھوٹی تھی، لیکن اگر وہ اسی نیت پہ ساری عمر باقی رہ جاتا تو اب یہ درست نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ بڑا ہوتا جائے اور اس کی نیتیں بدلتی چلی جائیں، وہ سیکھتا چلا جائے، جس طرح سے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کی نیتیں خود بخود بدلتی چلی جائیں گی۔ البتہ بہرحال یہ بھی عرض کر دوں، بچپنے میں مثلا سوچ رہا تھا کہ مجھے ٹافی ملے گی، چاکلیٹ ملے گی یا کوئی انعام ملے گا، شاباش ملے گی، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں میرا مقام بن جائے گا، اگر میں نے اچھے نمبر لے لیے تو باقی کلاس فیلوز کے سامنے مثلا اب میں بہتر انسان شمار ہوں گا۔ یہ بھی کوئی بہت اچھی نیت نہیں ہے۔ علم اس لیے تھوڑی استعمال کیا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے کہ میرا باقیوں کے مقابلے میں ایک مقام ہو، نہ، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ میں حقیقت کو جان سکوں، اور حقیقت کو جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ پھر حقیقت کو حاصل کر سکوں۔ خالی حقیقت جان لینا میرے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے، حقیقت کو جان لینے کے بعد اس حقیقت کو حاصل نہ کروں تو وہ حقیقت جان لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہماری نیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جب خداوند متعال کی باری آئے اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، ہم عمل انجام دے رہے ہوتے بالکل اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہوتے ہیں، چونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں، خدا ہم سے اسی طرح سے بات کرتا ہے جس طرح سے اس بچے سے۔ دیکھو اگر نماز پڑھی نا تو تمہیں جنت میں فلاں چیز دوں گا، اگر حج انجام دیا تو فلاں چیز ملے گی، اگر حج انجام روزہ فلاں چیز، جنتیں ملیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہماری عقلیں بڑی ہو جائیں تو اب یہی عمل جو ایک عام آدمی جنت کے لیے کر رہا ہے، کوئی ولی خدا کرے تو اس کے لیے یہ محبوب نہیں ہوگا، اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم بھی جنت کے لیے عمل انجام دو۔ اتنی بلند ہو جاتی ہیں یہ نعمتیں کہ بعض اوقات اولیاء خدا اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں وہ کسی بھی چیز پہ راضی نہیں ہوتے سوائے خدا کے۔ یعنی جب عمل انجام دے رہے ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ عمل کیوں انجام دیا ہے تو وہ جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی سرداری چاہیے، وہ جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں عرش خداوند متعال چاہیے، وہ جواب میں کہتے ہیں ہمیں خدا چاہیے۔ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الہی ماذا فقد من وجدک وما الذی وجد من فقدک، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ان سے پوچھو عمل کیوں انجام دے رہے ہو تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہمیں عرش خداوند متعال چاہیے تھا، عرش خداوند متعال، وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہمیں مثلا جنتیں چاہیے تھی۔ ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے خداوند متعال نے جو جنتیں ہیں وہ مومنین کے نفوس اور اموال کے بدلے میں خریدی ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خداوند متعال مومنین کے نفوس اور ان کے اموال خریدتا ہے کس چیز کے مقابلے میں؟ جنت کے مقابلے میں۔ کہا یہ قیمت مومنین کے نفوس کی ہے، امیر المومنین کے نفوس کی نہیں ہے، ان کے نفس کی قیمت جنت نہیں ہے، ان کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ خود رضائے پروردگار، ایک ایسی جگہ جہاں خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی، اور وہ پھر عمل بھی اسی ایک کام کے لیے کرتے ہیں۔
یعنی کیوں اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے تو نہ انہیں جنت ان کے سامنے بہت چھوٹی ہے. حتیٰ عزیزان جب ہماری باری آتی ہے تب بھی وہ ہمیں ایسے ہی بات کرتے ہیں. بعض جگہوں پر کہا مومنین کے ابدان کی، ہمارے بدنوں کی یہ قیمت ہے. بعض جگہوں پر کہا نہیں ہمارے بدن نہیں، ہمارے نفوس کی یہ قیمت ہے. کیا؟ جنت. پھر کہا فلا تبیعوہا، اسے نہ بیچو اس سے کم پر. ہم سے مومنین سے امیر المومنین نے فرمایا تمہارے نفس کی قیمت ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تمہارے نفس کی قیمت ہے، اپنے آپ کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. یعنی پیسے کے مقابلے میں نہ بیچنا، میں اپنے آپ کو پیسے کے مقابلے میں نہ بیچوں. رہبر شہید آیت اللہ خامنہئی وہ ایک تقریر کے دوران یا بہرحال نماز پڑھنے کے بعد مائک اٹھا کے یہ تقریر ان کی بہت وائرل ہوئی. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مقام و منصب تم سے چھوٹا ہے، پیسہ تم سے چھوٹا ہے، یہ شہرتیں تم سے چھوٹی ہیں. یعنی تم اس کے لیے نہیں بنے ہو، یہ تمہارے لیے بنی. تم اس کے قیدی نہ ہو جاؤ، یہ تمہاری قیمت نہیں ہے. کہاں سے سیکھا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تمہارے نفس کی بھی قیمت ہے، لیکن اپنے نفس کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. توجہ کیجئے کیا فرمایا ہے؟ اپنے نفس کو جنت سے کم پر نہ بیچنا. یہ امیر المومنین علیہ السلام نے میرے نفس کی اعلیٰ ترین قیمت نہیں لگائی ہے، کہا اس سے کم پر بیچا تو تم نے نقصان کیا ہے. اگر بیچنا ہو تو تم بھی اسی طرح، یعنی ہمیں ہی سکھا رہے تھے نا کہ دیکھو جب تم نے ڈھونڈنا ہو یا عمل انجام دو تو کیوں عمل انجام دو؟ جنت کے عوض نہیں عمل انجام دینا، خود خدا کو ڈھونڈو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. انسان کی نیتیں دیکھیے کس قدر ترقی پاتی ہیں. یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ انسان اگر محبت خدا میں گرفتار نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے اور ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں، صرف خدا مند متعال سامنے رہ جائے. عمل انجام دے رہا ہو صرف پروردگار کے لیے. اب اگر ایسا عمل انجام دے تو ہاں یہ ایک عمل ہے جسے خدا مند متعال محبوب سمجھتا ہے. وہاں پر اس کے دل میں دیکھیے میں مثال دیتا رہتا ہوں. فرض کر دیں آپ کا بچہ ہے اپنا، وہ آپ ہی کی شکل بنائے، تصویر بنائے. مثلا میری بیٹی ہے، اس نے میری تصویر بنائی ہے، شکل بنائی ہے. ایک شخص ہے جس نے عمامہ پہن رکھا ہے اور اس کا چہرہ ہے اور داڑھی ہے اور کپڑے پہن رکھے ہیں. اگر کوئی بھی اس تصویر کو دیکھے تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مثلا مصطفیٰ مہدی کا عکس ہے، یہ اس کی تصویر ہے، ایسے نہیں کہہ سکے گا کوئی بھی. لیکن پھر بھی یہ تصویر جو اس نے بنائی ہے مجھے عزیز ہے یا نہیں؟ عزیز ہے نا، مجھے اچھی لگتی ہے. جیسے ہی وہ بنا کے لائے گی، دیکھو بابا میں نے تمہاری تصویر بنائی، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے ہاتھ بھی چوموں گا، اسے گلے سے بھی لگاؤں گا، یہ تصویر بھی سنبھال لوں گا، اسے ضائع نہیں ہونے دوں گا. حالانکہ اس تصویر اور مجھ میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. نہ ناک میرے جیسی، نہ آنکھیں میرے جیسی، نہ ہونٹ میرے جیسے، نہ شکل میری جیسی، لیکن پھر بھی مجھے عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ تصویر کیسی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے. وہ محبت سے ایک چیز کو بنا کے لائی. خود اس کو دیکھو تصویر کو تو یہ میرے قابل نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کو دیکھوں تو سنبھال کے رکھ رہا ہوں. عزیزان ہم اور خدا بھی بالکل اسی طرح سے ہیں. جو بھی عمل انجام دے دیں، جو بھی کام کر لیں، خدا کی بارگاہ میں لے جائیں تو اس کے لائق نہیں ہے. اگر محبت کا رنگ ہوا تو وہ سنبھال لے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا. تو کیوں خداوند متعال ہمارا عمل نہیں ضائع کرتا؟ اس لیے کہ بہت عالی عمل انجام دیا ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میں نے ویسے نماز پڑھی ہے جیسی پروردگار چاہتا تھا، یا اگر پڑھ بھی لے تو کہہ سکتا ہے کہ میری نماز خداوند متعال کے لائق ہے.
نہیں جب ائمہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک، جیسی تیری عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی کر نہ سکے، ہماری کیا حیثیت ہے پھر؟ ما عرفنا کا حق معرفتک، جیسی تیری معرفت ہونی چاہیے تھی ویسی ہو نہ سکی۔ وہ لا محدود ہے اور خدا کے علاوہ سب محدود ہیں، تو کیسے کسی محدود کی عبادت لامحدود کے برابر ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ہو ہی نہ سکتی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبادت جو ہم نے انجام دی ہے وہ اس طرح سے ہے اب اس کا اجر ملے گا، نہیں۔ لیکن خداوند متعال بھی کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ عبادت جو اس نے انجام دی میری محبت میں انجام دی ہے یا نہیں۔ اگر محبت میں انجام دی ہوگی تو خریدار ہو جائے گا اس کا۔ میری محبت یعنی میں اچھا لگ رہا ہوں اس وقت جس وقت یہ میں نے نیت کر رکھی ہو۔ شہید محسن حججی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور وصیت انہوں نے ریکارڈ کر رکھی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دیکھو خدا تو اچھا ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخر ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ خدایا علی کی عزت کو اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا عبد ہے، علی کے فخر کو اتنا کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے، خدایا تو ویسا ہے جیسا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو آغا محسن حججی کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے دیکھو وہ خدا تو اچھا لگتا ہے سب کو، خدا ہے ہی ایسا، کہہ رہے تھے کچھ ایسا کرو کہ تم خدا کو اچھے لگو۔ اگر تم خدا کو اچھے لگے تو وہ تمہیں خرید لے گا۔ آپ کب کوئی چیز خریدتے ہیں؟ جب آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ وہ کب اچھی لگے گی چیز؟ یعنی میں خدا کو کب اچھا لگوں گا؟ میں تب نہیں اچھا لگوں گا کہ جب فقط عمل انجام دے رہا ہوں، میں اچھا تب زیادہ لگوں گا جب عمل انجام دیتے وقت اس کی محبت سے بھرا ہوا ہوں۔ لیکن اگر اس کی محبت سے بھرا ہوا نہ ہو تو پھر وہ عمل انجام دیا، میں نے اطاعت کی، لیکن خدا نہ کرے کہ وہی تاجروں والی کیفیت ہو یا وہی غلاموں والی کیفیت ہو۔ ایک درود پڑھیے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ حتیٰ یہ جو جرأتیں ہیں انسان کی زندگی میں یہ بھی یہی محبت عطا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو خداوند متعال نے ہماری فطرتوں میں رکھی ہے۔ دو طرح کی چیزیں خدا نے ہماری فطرت میں رکھی ہے، ایک علم اور ایک محبت۔ اسی لیے ہم فقط عقل نہیں رکھتے ہیں، ہم دل بھی رکھتے ہیں۔ خداوند متعال نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ہے ایک نعمت عقل۔ عقل کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو اسے بھی بہت سی چیزوں کا علم ہے۔ مثلا میں کہتا رہتا ہوں یہی قانون علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون ہے خداوند متعال نے ہماری عقلوں میں ہماری فطرتوں میں رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھا کھیل رہا ہو اور ایک دم سے اونچی سی کوئی آواز سنے تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس نے فلسفہ پڑھ رکھا تھا، علت و معلول کی بحث پڑھ رکھی تھی، نہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ خداوند متعال نے اس کی فطرت میں اس قانون کو رکھا ہوا ہے۔ ابھی چھوٹا ہے لیکن جیسے ہی آواز سنے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا کہ یہ آواز کیسے پیدا ہوئی، بلا سبب نہیں ہو سکتی۔ لیکن خدا نے فقط ہمارے لیے عقل جیسی نعمت نہیں رکھی۔ عقل جیسی نعمت ہوتی تو شاید یہ دنیا ہم نہ چلا سکتے، اپنا مقصد ہم حاصل نہ کر سکتے۔ خدا نے ایک اور طاقت رکھی ہے ہمارے پاس بے نام قلب، دل۔ اس دل کا کام ہے عشق میں گرفتار ہونا، اس دل کا کام ہے خداوند متعال سے محبت کرنا۔ شہید بہشتی کا عظیم جملہ ہے، میں کہا کرتا ہوں سونے کے پانی سے یہ جملہ لکھنا چاہیے۔ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ عقل مند ہو جائیں دینی اعتبار سے تو ہم نے مثلا بہت کمال کیا۔ شہید بہشتی کہتے ہیں نہیں، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں انسان عاقل ہو جاؤں۔ اکثر اوقات تو ہماری زندگی کے اکثر اوقات عقل کے مطابق بھی نہیں گزر رہے ہوتے، نہ ہم کھاتے عقل کے مطابق ہیں، نہ پیتے عقل کے مطابق ہیں، نہ سوتے جاگتے عقل کے مطابق ہیں، نہ ایک دوسرے سے تعلقات ایجاد کرتے ہیں عقل کے مطابق، نہیں، ایسا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ بہت سے اوقات میں عواطف ہوتے ہیں، بہت سے اوقات میں عادات ہوتی ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ عقل کہہ رہی ہے یہ کھا لو، اس لیے کہ عادت ہے تو کھا رہے ہیں۔ بہت سے ایک چیز بری ہو اور مجھے عقل کہتی ہو کہ یہ نہ کھاؤ، پھر بھی کھا رہا ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ عقل کے مطابق کام کیا؟ نہیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں انسان عاقل ہو جاؤں، نہیں، میری منزلت یہ نہیں ہے کہ میں انسان عاقل ہو جاؤں، اسلام اس لیے آیا ہے کہ میں انسان عاقل عاشق ہو جاؤں۔ فقط عاقل ہونا کافی نہیں ہے، وہ عشق ہے۔ عقل ایک مرتبہ پھر کیا کام کرے گی؟ میرے لیے حقائق کو واضح کرے گی۔ وہ عشق ہے جو مجھے حقائق کی طرف کھینچ کے لے جائے گا، وہ ہے جو مجھے حقائق کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر خداوند متعال نے کیا کیا؟ مجھے عقل کے علاوہ یا اس علم کے علاوہ میری فطرتوں میں محبت کو رکھا ہے۔ یہ محبت کیا کام کرتی ہے؟ یہ محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ محبت مجھے محبوب کی طرف، اس میں حسن و کمالات دیکھ رہا ہوتا ہوں، دل میں خواہش ایجاد ہوتی ہے کہ اس کے اور میرے درمیان سے فاصلے ہٹ جائیں، میں کسی طرح سے اس کا آئینہ بن جاؤں، یہ دو ہونا ختم ہو جائے، اب ہم دو نہ رہیں، ایک رہیں۔ مجھے اس سے بہتر تفسیر نہیں سمجھ میں آتی ہے اس بات کی سلمان منا اہل البیت ہے۔ ایک ایسی کیفیت میں گرفتار ہے جہاں وہ اہل بیت کو فقط سمجھتے نہیں ہیں، ان کے فضائل نہیں سمجھتے، نہیں، محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جب ان کے کمالات دیکھتے ہیں، پھر دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اہل بیت کا آئینہ بن جاؤں۔ وہ کمالات رکھتے ہیں، میں ان کمالات کا آئینہ ہو جاؤں۔ یہ چیز مجھے بچاتی ہے، فقط فہم نہیں، فہم مجھے نہیں بچا سکتا، عقل نہیں مجھے بچا سکتا۔ آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں یہی ایک چیز ہے جو ہماری نجات کا باعث بنتی ہے، یعنی اگر میں محبت میں گرفتار ہو جاؤں تو نجات حاصل ہوگی۔ کہا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اگر اس سے زیادہ کوئی اور چیز اہم ہوتی تو خداوند متعال اپنے حبیب کو حکم دیتا کہ اپنی رسالت کے مقابلے میں وہ لوگوں سے مانگو۔ خدا نے کیا کہا؟ کیا مانگو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت یعنی وہ محبت جس کا اظہار کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ اور کوئی چیز اہم نہیں تھی ہماری نجات میں، اگر ہماری نجات میں اس سے زیادہ کوئی چیز اہم ہوتی تو خدا کہتا وہ مانگو۔ محبت ہے جو مجھے کھینچ کے لے جائے گی۔ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر علی کی محبت پہ لوگ جمع ہو جاتے تو خدا آگ کو، جہنم کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ علی کی محبت کی وجہ سے ثواب اس قدر زیادہ ہو جانا تھا، نہیں، علی کی محبت مجھے مجبور کرتی کہ میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں۔ جیسے ہی پیچھے چلتا تو کیسے ممکن تھا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ علی مجھے اپنے ساتھ کھینچ کے لے جائیں گے۔ دیکھیے دنیاوی محبتوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اگر ایک شاگرد ہو جسے استاد سے محبت ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا اس کی طرح سے ہے، وہ چلتا اس کی طرح سے ہے، وہ کپڑے اس کی طرح سے پہنتا ہے، باتیں اس کی طرح کی کرتا ہے، اسے کھانا وہ پسند ہوتا ہے جو استاد کو پسند ہو۔ یہ دنیاوی محبتوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص علی سے محبت کرتا ہو پھر بھی جہنم میں چلا جائے؟ اگر واقعاً کوئی علی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، پہنے گا وہ جو علی کو اچھا لگتا ہے، شکل ویسی بنائے گا جیسی علی کو اچھی لگتی ہو، باتیں وہ کرے گا جو علی کو اچھی لگتی ہو، تو کیسے جائے گا یہ جہنم؟ شدت کی محبت شدت کی اتباع لے کر آتی ہے، ویسا بننے کی ایک خواہش ایجاد کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہیں اپنے اصحاب میں اور کہتے ہیں کہ کل صبح مسجد میں میرے بعد جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ سب اصحاب بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرما تھے۔ دیکھیے سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں جنہیں جنت کی خواہش نہیں ہے، جنت کو خواہش ہے کہ سلمان آ جائے۔ ان الجنت لتشتاق لاربعہ، جنت 4 لوگوں کی خواہش مند ہے، علی و سلمان و مقداد و عمار۔ ایسی شخصیات تھی یا بہرحال کوئی اور شخصیت، تو جنت کو ان کی خواہش ہے، انہیں جنت کی خواہش نہیں ہے۔ میں اتنی دیر سے کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جنت کی خواہشیں ہیں یہ ہم جیسے کو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر عقلیں بڑی ہو گئی ہو تو
یہ جنت ہی ہو جائے گی ان کے سامنے، پھر ان کی جنت ہی اور جنت ہوگی، ان کی جنت یہ نہیں ہوگی۔ ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فضہ آپ نے اتنا عرصہ اہل بیت کی خدمت کی ہے، آپ نے تو جنت کما لی۔ انہوں نے فرمایا اتنا عرصہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ نہ آ سکی، میں جنت میں ہوں، میں نے کسی جنت میں نہیں جانا ہے، یہ جنت ہے میری۔ دیکھیے کتنی بلند ہو گئی ہے بیوی کہ جنت میں جانا نہیں ہے انہوں نے، جہاں روزانہ علی کی زیارت ہوتی ہو، جہاں روزانہ جناب سیدہ کی زیارت ہوتی ہو، جنت اس کے علاوہ کسی چیز کو کہتے ہیں۔ تو حضرت سلمان بھی اسی طرح، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن ذرا سوچ کے بتلائیے، ایک شخص کو حضور کہہ چکے ہو پہلے کبھی کہ تم جنتی ہو، لیکن آج کہہ رہے ہوں کہ دیکھو میں کل صبح مسجد میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے جو بھی مسجد میں آئے، میرے بعد پہلا شخص جو بھی مسجد میں آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ وہ پہلے بھی بشارت مل چکی ہے، لیکن بار بار حضور کے منہ سے سننے کی خوشی تو محسوس ہوگی نا۔ تو اگلے دن کیا کیا جناب سلمان نے علیہ السلام، ایک مرتبہ مسجد کی طرف پہلے چلے گئے، جلدی چلے گئے، جلدی گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کے باہر ریت پر صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان ہیں۔ خوش ہو گئے ہوں گے کہ ابھی میں مسجد میں جاؤں گا، حضور کے قدموں کے نشان ہیں، ان سے میں جنت کی بشارت لوں گا۔ اب جو اندر گئے تو دیکھا کہ حضور بھی بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ کہا مولا میں نے باہر بہت توجہ کی ہے، باہر فقط ایک شخص کے قدموں کے نشان ہیں، آپ دونوں اندر تشریف فرمائیں۔ علی مرتضیٰ نے کہا سلمان، علی اس جگہ قدم نہیں رکھتا ہے جہاں رسول نے نہ رکھے ہو۔ کس قدر شدت محبت ہے، بالکل ویسے جیسے رسول خدا چلتے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ محبت، اس میں بہت طاقت ہے، اس میں بہت طاقت ہے۔ آپ اپنی طرف توجہ کیجئے، وہ کام جو آپ سے کوئی نہیں کروا سکتا یہ محبت کروا جاتی ہے۔ آپ سے اگر کہوں، کل عاشور ہے، آپ سے اگر کہوں کہ آپ کو بہت لذیذ کھانا کھلاؤں گا، آپ چند گھنٹے دھوپ میں آ جائیں، اس قدر سخت گرمی میں، تو کیا آپ آئیں گے؟ یہ لوگ جو 40 پہ جاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، سونے کے لیے بستر صحیح نہیں ہوتا، جیسا گھر میں ویسا تو نہیں ہوتا، نہ ویسا کھانا ہوتا ہے، نہ ویسا آرام ہوتا ہے، جسم بھی تکلیف میں ہوتا ہے، پسینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم سے وہ خوشبو اور معطر بھی نہیں ہوتا، جسم زندگی بالکل بدل کے رہ گئی ہوتی ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہیں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے مولا انہی تکلیفوں کے لیے دوبارہ بھی بلاؤ گے یا نہیں؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا تھا؟ حتیٰ بچوں کو لے جاتا ہے، وہ بچے جنہیں ابھی گھر سے نہیں نکالے گا، وہ کل عاشور کو نکال کے باہر آ جائے گا، کہے گا کہ ہاں یہ میرے بچے بھی آ جائیں، دھوپ ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے یہ کام آپ سے لیا ہے؟ محبت ہے، محبت۔ تو محبت وہ کام انسان سے لے جاتی ہے جو ایک عام عقل انسانی نہیں وہ کام لے سکتی، محبت ہے جو یہ کام لے لیتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں محبت ہے جو بڑی بڑی قربانیاں دینے پہ ہمیں آمادہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، دعائے عرفہ کے جملے امام حسین علیہ السلام کے کہ خدا تو نے مجھ پہ رحمت کی، مجھ پہ لطف کیا، تو مجھے ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا جو کفار کا زمانہ نہیں تھا، اسلام آ چکا تھا اور اسلام کے بعد تشریف لائے ہیں، خود یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں اگر اس سے سیکھا جائے تو انسان کو شکر بجا لانا چاہیے خدا کا کہ اس نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے خدا اور اہل بیت سے محبت کرنے والے عظیم ترین لوگ دیکھے، وہ لوگ دیکھے جو خدا کی محبت اور اہل بیت کی اتباع میں کہہ رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثل یزید، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں اے ٹرمپ، مثلی لا یبایع مثل، میں تجھ جیسے کی بیعت نہیں کروں گا۔
یہ کہاں سے سیکھی تھی بات؟ یہ کس چیز نے اتنا حوصلہ دیا تھا؟ عزیزان، اگر محبت خدا، محبت اہل بیت نہ ہو، انسان اتنی بڑی مادی طاقتوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہر چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنی جان، اپنے بچے، ساتھ بیٹی شہید ہوئی، بہو شہید ہوئی، بیٹی چھوٹی پوتی شہید ہوئی۔ یہ کیسے انسان آپ سوچئے تو صحیح، کیسے انسان اس راہ میں اپنے سارے بچے دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ خود آپ لوگ بھی اسی طرح سے، ایک زمانہ تھا، خدا کا شکر ہے ابھی تو امن و امان ہے، ایک زمانہ تھا بم پھوڑے جاتے تھے، قتل کیا جاتا تھا، لیکن کیا ایک دن بھی آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ آج ہم مجلس میں نہیں جائیں گے؟ کس نے یہ طاقتیں دی تھی؟ یہ اسی محبت کے کرشمے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ ویڈیو جہاں پر ایران کے جو میزائل پروگرام کے جو مؤسس ہیں تہرانی مقدم عجیب جملے کہہ رہے تھے۔ ایک جگہ پر دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، یا حیدر کرار یا امیر المومنین کا نام لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا بچوں غور سے میری بات سنو، ہماری اصل طاقت یہ میزائل نہیں ہے، اصل طاقت یہ نام ہے۔ توجہ ادھر ہے، وہ نام ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے، ان کی محبت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ میدان میں کھڑے رہو۔ پوری دنیا سامنے بیٹھ جائے انہیں جھکا نہیں پاتی۔ 2006 کی جنگ میں جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا اور لبنان بلڈنگیں گر رہی تھی، میزائل گر رہے تھے، اتنے میں ایک اینکر گیا ایک چھوٹے سے بچے کے پاس اور اس سے جا کے کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اوپر سے جہاز گزر رہے ہیں، میزائل گرائے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نحن ابناء الحسین، ہم حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو طاقتیں دے رہی ہے۔ اور اگر کیسا دکھایا انہوں نے کہ اگر ہم اس راہ میں اس محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں تو پھر خدا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم نے خدا کی مدد کی وہ تمہاری مدد کرے گا۔ شہید حاج قاسم سلیمانی کہہ رہے تھے، اس کا یہ جملہ نہ اس بات کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ اگر میں نے مثلا آج خدا کی مدد کی تو کل وہ میرا کاروبار میں میری مدد کرے گا، آج میں نے خدا کے دین کا کام کیا تو کل وہ میرے گھر میں جو مشکل ہے اسے حل کر دے گا۔ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اگر آپ راہ خدا میں قدم اٹھائیں اور 100 قدم درکار تھے تو آپ کو 10 اٹھانے پڑیں گے، 90 خدا بندوبست کر دے گا۔ اس راہ میں قدم تو اٹھاؤں، اس راہ میں کھڑا تو ہوں۔ تو وہ محبت ہے عزیزان جو انسان کو اس رستے میں کھڑی رکھتی ہے، محبت ہے جو انسان کو قربانیاں دینے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نہایت شاندار جملے تھے، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ شخص جو تنہائی میں راتوں کو روتا ہے اس کو کون سی چیز ہے جو رلاتی ہے؟ وہ اولیاء خدا بند متعال سے بات کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، کون سی طاقت ہے جو انہیں رلا رہی ہوتی؟ خود اپنے آپ کی طرف توجہ کرے، جب مصائب پڑے جاتے ہیں تو کون ہے جو آپ کو رلا رہا ہوتا ہے؟ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یہ گریہ ہی نہ ہوتا۔ محبت ہے، آپ اگر یہ محبت نہ ہو تو گریہ نہیں کر پائیں گے، شدت سے آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، 2 آنسو نہیں نکلیں گے، لیکن اگر محبت سے سرشار ہوں، آپ کے سامنے نام لوں حسین، آپ رو پڑیں گے۔ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے۔ حتیٰ ایک صاحب نے کتاب لکھی اور وہ کتاب مجھے بہت عزیز ہے، اس میں یہ جملے رکھے رہے تھے، کہہ رہے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اے جناب زینب، میں سمجھ نہیں سکا وہ زینب جو روزانہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے کی مشتاق رہتی تھی، جب حسین خیمے سے جا رہے تھے زندہ کیسے رہ گئی؟ آپ خود بھی سوچئے، ایک ایسی بیوی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس کا دل پورا حسین سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کو حسین امام حسین علیہ السلام سے بہت شدت کی محبت ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، اگر آپ موجود ہوں، آپ کے زمانے کا امام شہادت کے لیے جا رہا ہو تو ذرا بتائیے کیا حالت ہوگی؟ نہ ہمیں وہ معرفت ہے، نہ ہماری وہ محبتیں ہیں۔ ایک بیوی ایسی ہو جو شریکت الحسین ہو، جو حسین کے دل کا حال سمجھتی ہو،
اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی. ایسے بلا وجہ نہیں کہتا ہوں, میں حسین کے دل کا حال سمجھتی ہوں. جب انسان کی محبت کسی سے بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے تو وہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں جو محبوب کے ہوتے ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں, میرا ایک دوست تھا, اس سے شدت کی محبت تھی. ایک مرتبہ مجھے فون کر کے کہتا ہے, کہیں تمہیں پیشانی پہ چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے پیشانی میں درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کوئی کام کر رہا تھا, ابھی پیشانی پہ چوٹ لگی. یہ دو معمولی دوست تھے لیکن محبت کی وجہ سے روحیں قریب ہو گئی. چوٹ ایک کو لگی تھی, درد دوسرا محسوس کر رہا تھا. ہمارے استاد کہتے ہیں اگر یہ معاملہ اسی طرح سے ہو تو جس وقت پیشانی پہ حضرت امام حسین کو پتھر لگا تھا جناب زینب نے محسوس کیا ہوگا. امام کے دل کو بھی محسوس کرتی تھی. حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں جس وقت زین سے زمین پہ آئے تو جناب زینب نے یہ نہیں کہا ہائے علی اکبر کا, ہائے میرا بھائی. امام کے دل کی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی. کون سی چیز ہے جو جناب زینب کو قریب لے گئی تھی؟ امام حسین کے دل کے شدت کی محبت. تو وہ سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے اے بی بی کیسے ہوا؟ حسین خیمے سے جا رہے ہوں, آپ زندہ رہ گئی ہو. پھر خود ہی جواب دیتا ہے, کہتا ہے ہر چیز سے زیادہ خدا کی محبت تھی بی بی کے دل میں. دو الگ محبت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کوئی اور چیز ہے, خدا کی محبت کوئی اور چیز ہے. نہیں, وہی خدا کی محبت ہے جو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے. امام سے کیوں محبت کرتے؟ اس لیے کہ خدا سے محبت کرتے. رسول سے کیوں محبت کرتے؟ اس لیے کہ خدا سے محبت کرتے. یہ خدا کی صفات کا آئینہ ہے, لہٰذا ان سے بھی محبت. بہرحال اس نے اس طرح سے تحلیل کی. میں کہتا ہوں اس سے بہتر تحلیل نہیں ہو سکتی. وہ مسائل جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ وارد ہوئے ہیں وہ بھی مجھے ذرا سوچ کے بتلائیے. کسی دل میں, کسی انسان میں اتنی طاقت ہے کہ ان مسائل کو برداشت کر پائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اگر پوری توجہ خدا کی طرف نہ ہو تو ان مسائل کو نہیں برداشت کیا جا سکتا ہے. راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا جتنے زیادہ مسائل کربلا میں بڑھتے جا رہے تھے حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا. یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اتنے زیادہ مسائل نہیں برداشت ہوتے ہیں, کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل بیت کے دل پہ بہت بھاری تھے. اہل بیت علیہ السلام ان مسائل کو یاد کرتے تھے, ان کی طرف توجہ رکھتے تھے. امام زمانہ علیہ السلام اسی طرح سے توجہ رکھتے ہیں ان مسائل کی طرف. ان مسائل میں سے ایک مصیبت جناب علی اصغر کی شہادت. امام زمانہ علیہ السلام کے دل مقدس کو بڑی گرا ہے. خود امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھیے, جب کوئی شخص ان سے ملنے مدینے گیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا میرے بھائی علی اکبر کا قاتل مارا گیا یا نہیں, کہہ رہے تھے یہ بتاؤ حرملہ زندہ ہے یا مارا گیا. اجرکم علی اللہ. خود امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے, جس وقت امام حسین علیہ السلام سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ شام غریبہ میں ملنے کے لیے گئی, بابا کے کٹے ہوئے لاشے کے پاس گئی تو امام نے ان سے بات کی اور آپ لوگوں کو یاد کیا. کیا کہا؟ کہا آپ شیعوں کو پیغام دینا, شیعتی ما ان شربتم ما عذبن فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعوں, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا. دیکھیں کل عاشور کا دن ہے, خدا نہ کرے کہ ہمیں ضرورت ہو کوئی مسائل پڑے اور ہم گریا کریں. نہیں, وہ دن ہی ایسا ہے تنہائی میں بیٹھ کے گریا کرتے رہے. کبھی پانی سامنے آ جائے تو اسی پانی کو دیکھے گریا کریں. وہاں پر بھی امام نے ہمیں یاد کیا, کہا شیعوں کو کہنا کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, کسی نے مجھ پہ رحم نہ کیا. اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام کی توجہ بہت زیادہ تھی اس ایک بات کی طرف کہ میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, کسی نے مجھے پانی نہ دیا. اجرکم علی اللہ. امام حسین کربلا میں مجھے ایک بھی مقام ایسا نہیں معلوم ہے جہاں پر خداوند متعال نے امام حسین کو تسلی دی ہو. نہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پہ, نہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت.
تنہا جناب علی اصغر ہے، ان کا لاشا اٹھا کے کھڑے تھے، خدا کہہ رہا تھا دعو یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةً فِي الْجَنَّةِ، اے حسین اسے قبر میں رکھ دو، ہم نے اس کے لیے دودھ کا بندوبست کیا۔ ایسا مکان ہے جہاں تسلی دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کسی شہید کی لاشے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو، یہ وہ شہید ہے جس کی قبر بنا کے حسین نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ذرا سوچ کے بتلائیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یہ سخت مرحلہ فقط امام حسین کے لیے تو نہیں ہوگا، وہ ماں جو تھی اس کے لیے بھی تو یہی سخت مرحلہ تھا۔ دیکھیے عجیب ایمان ہے جناب رباط سلام اللہ علیہ کا، ساری دنیا اپنی سب کچھ خدا کی راہ میں دے دی۔ ایک شوہر تھا حسین، وہ خدا کی راہ میں چلا گیا۔ ایک بیٹی تھی جناب سکینہ، وہ شام کے زندان میں رہ گئی۔ ایک ننھا علی اصغر تھا، وہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ کیسا ایمان ہے اس بی بی کا۔ جب کربلا واپس آئے تھے شام سے رہا ہو کے، یہ بی بی کہہ رہی تھی، جب سب نے زیارت کر لی، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا اب سب تیار ہو جائیں، سب سوار ہو جائیں، ہم نے مدینہ کی طرف جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ بی بی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی امام زین العابدین سے، مولا اگر اجازت دو میں کربلا سے جانا نہیں چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ پھر کہا کہ بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے۔ بی بی کیا کہہ رہی تھی، نہیں مولا میرے لیے خیمہ نہ لگاؤ، میں نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا۔ کیسا ایمان تھا اس بی بی کا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کو ان کی والدہ نے پانی کے حوالے کرنا تھا، تیروں کے حوالے تو نہیں کرنا تھا، تلواروں کے حوالے تو نہیں کرنا تھا، لیکن ماں ہے تو پانی میں بہا نہیں سک رہی ہے، صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے نہیں کر سک رہی۔ ایک مرتبہ خدا کو وحی بھیجنی پڑی، جناب جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ اس ماں سے کہو اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ واپس لوٹا دیں گے، اسے ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ جناب رباط کو کوئی وعدہ کیا تھا؟ کتنا بلند ایمان تھا۔ اس بی بی نے راہ خدا میں سب کچھ دے دیا، لیکن ہائے جناب رباط کی قسمت، دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ راہ خدا میں چلے گئے۔ ایک کا گلا چھوٹا تھا، اس کو لگنے والا تیر بڑا تھا، دوسری کے رخسار چھوٹے تھے، ظالم کا ہاتھ پڑا۔ کیسے برداشت کر گئی؟ اجرکم علی اللہ۔ اگر محبت خدا نہ ہو، کربلا کے مسائل کسی عام انسان کے دل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ برداشت کر پائے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آئے، خیمے کے باہر آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ واپس آئے خیمے میں، آکے کیا دیکھا، بی بی رو رہی ہیں، کہا بی بی ابھی حسین زندہ ہے، تم گریہ کیوں کر رہی؟ کہا مولا یہ آپ کا شہزادہ ابھی سے پہلے روتا نہیں تھا، نہ جانے آپ نے کیا بولا، یہ گریہ کر رہا ہے۔ کہا ناولینی طفل الصغیر، لاؤ میرا بچہ مجھے دو، میں لے کر جاؤں۔ ہمارے دادا کہتے تھے جب بچے کو اٹھا کے خیمے سے باہر جانے لگے نا، ایک مرتبہ جناب رباط سامنے آئی، آگے کہہ رہی تھی مولا یہ بچہ تھوڑی دیر کو مجھے دے سکتے ہو؟ بچہ دیا، بی بی کے ہاتھوں پہ، بی بی نے اٹھایا، خیمے میں چلی گئی، صندوق سے نیا کرتا نکالا، اپنے شہزادے کے زیب تن کی۔ بعض علماء کہتے ہیں خیمے سے نکلنے لگے تھے تو کان میں کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی ہوں گی؟ شاید کہہ رہی ہو علی اصغر تیرا بابا بڑا پیاسا، شاید کہہ رہی ہو علی اصغر تیرے بابا نے علی اکبر کو اٹھایا تھا، اے علی اصغر جب کبھی تیر لگے تو رونا نہیں، حسین تجھے دیکھ کے گریہ کریں گے۔ ایک مرتبہ آئے مولا میدان میں، آکے کہہ رہے تھے اے ظالمو اگر کسی کا قصور ہے تو بڑے کا، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ جب ان لوگوں نے جب آواز نہ دی، جواب نہ دیا، تو بعض لوگوں نے کہا خود اپنے شہزادے کو زمین پہ لیٹایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لاؤ خود پلا دو۔ ایک مرتبہ دشمن کی فوج میں گریہ برپا ہوا، عمر سعد نے کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی باتیں ختم کر دے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا گلو کی سفیدی نہیں دیکھ رہا،
ایک مرتبہ اس نے سے شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد کہتے تھے اتنا وزنی تھا یہ تیر، اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پہ بیٹھ جاتا. تیر کا لگنا تھا. روایت کے جملے ہیں فَذُبِحَتْ طِفْلٌ مِّنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. آپ مجھ سے پوچھیں گے تیر کا کام تو سوراخ کرنا ہے، یہ بچہ ذبح کیوں ہو گیا؟ معلوم ہوا گردن چھوٹی تھی، تیر کا پھل بڑا. اس کے بعد مولا نے بچے کو سینے سے لگایا، یعنی وہ چھوٹی سی گردن سے جو خون بہ رہا تھا حسین اپنے سینے پہ محسوس کر رہے تھے. ابو خلیق سے مختار نے پوچھا کیا تجھے کربلا میں کبھی حسین پہ ترس آیا تھا؟ کہا ایک وقت تھا جب مجھے حسین پہ بڑا ترس آیا. کہا کب؟ کہا جب بچہ شہید ہو گیا نا، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، کچھ قدم چلے تھے خیمے سے ماں باہر آئی، حسین نے واپس رخ بدل لی. دوسری مرتبہ خیمے کی طرف، پھر اسی طرح 3 مرتبہ جب ایسا ہوا میں نے کہا خدایا مجھے موت دے دے، حسین کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مختار بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آیا، آکے پوچھا ظالم بتا پھر کیا ہوا؟ کہا اپنے شہزادے کے لاشے کو اٹھایا، پشت خیمہ پہ گئے، نیام سے قبر کھودنا شروع کی، قبر میں بچے کو لٹایا، بند کیا، خود نماز میں مشغول ہو گئے. یہ نماز جنازہ نہ تھی، کسی اور کے جنازے پہ نہیں پڑی. اتنا مشکل وقت تھا کہ حسین کو خدا سے نماز کے ذریعے سے بات کرنا پڑ رہی. آپ پوچھے باقیوں کی قبر کیوں نہیں بنائی، صرف اس شہزادے کی قبر کیوں بنائی؟ آئیے مولا سے پوچھ، شاید مولا جواب دے. دیکھو 3 دن تک ہمارے لاشیں دھوپ میں رہیں گی، اس کی جلد بڑی نازک، یہ 3 دن اتنی سخت دھوپ برداشت نہیں کر سکے گا. شاید جواب دے عصر عاشور ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کا سینہ گھوڑے کے سمو جتنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا. شاید جواب دے ہمارے سر کاٹے جائیں گے، نوکے نیزہ پہ چڑھائے جائیں گے، یہ ننھا سا پھول جیسا سر ہے. شاید جواب دے میں قبر نہیں بنا رہا ہوں، اس بچے کے لاشے کو چھپا رہا ہوں. میں کہوں گا کیوں مولا؟ شاید جواب دے 11 محرم کو بیویوں کا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزرے گا، بیویاں اپنے آپ کو اونٹوں سے گرائیں گی، علی اکبر کی والدہ علی اکبر کے لاشے پر، جناب قاسم کی والدہ جناب قاسم کے لاشے پر. اگر رباب نے اس کا لاشا دیکھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ وَالْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.